بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو امریکہ کے صدر کی جانب سے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے قطر کے ساتھ امریکہ کی پارٹنرشپ پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر کے ہدایات کے مطابق کورونا وائرس کی ویکسین کی پہلی شپمنٹ کل پیر کے روز دوحہ پہنچ جائے گی۔ ریاست قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کیے گئے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 203 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,39,724 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے قطر کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام موصول ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں امریکی حکومت اور عوام کی جانب سے قطر کے قومی دن کی دلی مبارکباد دی ہے۔ قطر اور امریکہ کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم بنانے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ قطر صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں ترقی و خوشحالی کے منازل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس خطے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے معاملے میں دو طرفہ متعدد علاقائی اور وسیع تر اقتصادی مسائل میں ہم قطر کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم الودیت کے فضائی اڈے میں تعینات امریکی فوج کی مدد کرنے، حکومت قطر کی جانب سے افغان امن مذاکرات کی میزبانی کرنے اور دونوں ممالک کے مابین بڑھتے ہوئے ثقافتی تعاون صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے برقی پیغام میں قطر کے ساتھ امریکہ کی پارٹنرشپ پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے کہ آنے والے برسوں میں دونوں ملکوں کے مابین تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق کورونا وائرس کی ویکسین کی پہلی شپمنٹ کل پیر کے روز دوحہ پہنچ جائے گی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے صحت کے شعبے سے کہا ہے کہ یہ ویکسین ہیلتھ پروٹوکولز کے تحت ہر کسی کو مہیا کی جائے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ملک کے اندر کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے اس مہم میں شریک تمام میڈیکل ٹیموں اور دیگر متعلقہ افراد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کی ویکسین کی دستیابی اس مرض کا مقابلہ کرنے اور زندگی کو معمول پر لانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ جنوبی سوڈان کے صدر کے سیکیورٹی ایڈوائزر ٹوٹ کالواک نے ملاقات کی، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کیے گئے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز، حکومت اور افغانستان کے عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 20 دیگر اشخاص زخمی ہو گئے۔ یہ ایک کار بم دھماکہ تھا اور دھماکہ خیز مواد اس راستے پر کھڑی ایک گاڑی میں رکھا گیا تھا جہاں سے پارلیمان کے ممبر خان محمد وردک نے گزرنا تھا۔ وہ اس دھماکے سے محفوظ رہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 143 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 96 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 47 افراد بیرون ملک سے دوحہ واپس لوٹے ہیں۔
ان تمام افراد کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 203 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,39,724 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 75 ملین سے تجاوز کر گئی ہے اور 190 ممالک کے اندر تقریباً 2 ملین لوگ اس وبا سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی دوران میں متعدد ممالک میں وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ مغربی ممالک میں وہ پہلا ملک ہے جس نے دوا ساز کمپنی فائزر اور اس کی پارٹنر جرمنی کی دوا ساز کمپنی بایوٹیک کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین سے حفاظتی ٹیکے لگانے کا آغاز کیا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے دوا ساز کمپنی موڈرنا کی تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کے دوران وہاں 18.65 ملین نئے کیسز رپورٹ کیے گئے تھے۔ یورپ میں وائرس کے سب سے زیادہ نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، وہاں 21.6 ملین کیسز رپورٹ کیے گئے، جبکہ شمالی امریکہ میں 17.9 ملین، لاطینی امریکہ میں 14.5 ملین اور ایشیا میں 13 ملین کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ عوامی جمہوریہ کانگو، نائجیریا، موریتانیہ، گھانا اور آئیوری کوسٹ میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ان افریقی ممالک میں اس سال مارچ میں کرونا وائرس کے ابتدائی کیسز کی رپورٹس ملنے پر سفری پابندیوں اور سرحدی بندش سمیت فوری اقدامات سے وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں مدد ملی تھی، لیکن ان اقدامات کے منفی معاشی اثرات نے حکومتوں کو پابندیوں میں نرمی کرنے پر مجبور کر دیا۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان افریقی ممالک میں گزشتہ 30 دنوں میں کرونا وائرس کے تقریباً 4,54,000 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جو وہاں پر وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2.5 ملین کا 18% ہے۔ اٹلی کی حکومت وائرس کی شدت میں اضافے کے پیش نظر برطانیہ کے ساتھ پروازوں کی آمد و رفت معطل کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ اسی طرح بیلجیم کی حکومت نے بھی برطانیہ کے ساتھ ہوائی جہازوں اور ٹرینز کے ذریعے سفر کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کو ملک کے دوسرے صوبوں اور علاقوں سے الگ کر دیا گیا ہے اور لوگوں پر شہر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ سڈنی میں وائرس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم اور اس کے جڑواں شہر درمان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین عبوری حکومت سے ملک کے اندر اصلاحات کے عمل میں تیزی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوڈانی عوام کی اکثریت عبوری حکومت کی کارکردگی سے نالاں ہیں، جو ملک کے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مظاہرین صدارتی رہائش گاہ کے باہر جمع ہو رہے ہیں، جو اب حکمران خود مختار کونسل کا مرکزی دفتر ہے۔ ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں ایک بم جو چلا نہیں تھا آج صبح اچانک پھٹ جانے سے زبردست دھماکہ ہوا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بم کے پھٹنے کا واقعہ ایسے وقت میں رونما ہوا ہے جب شمالی ٹگرے کے علاقے میں وفاق اور معذور علاقائی حکومت کی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ ترکی کے جنوب مشرقی صوبے غزیانتپ میں ایک نجی ہاسپٹل کے کرونا وائرس کے انٹینسیو کیئر یونٹ ICU میں آگ لگنے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آگ آکسیجن وینٹیلیٹر کے پھٹنے سے لگی۔ دیگر مریضوں کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹلز میں منتقل کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف اور افغان طالبان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت یونیسیف طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں غیر رسمی اسکول تعمیر کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت مذکورہ اسکولوں کی تعمیر کے لیے مختلف گروپ مالی امداد مہیا کریں گے، جن میں گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن اور دا بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن قابل ذکر ہیں۔ یونیسیف کے مطابق اس پروگرام کے ذریعے 1,40,000 بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ واضح رہے کہ افغانستان کے اندر تقریباً 37 لاکھ بچوں کو اسکول جانے کی سہولت حاصل نہیں ہے۔
نیپال کے صدر نے ملک کے وزیر اعظم کی درخواست پر پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات اگلے سال اپریل اور مئی میں منعقد ہوں گے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کے دوران صدارتی الیکشنز کے نتائج کو ختم کرنے کے لیے مارشل لا لگانے کے خیال کا اظہار کیا ہے۔ اس بات کا انکشاف نیو یارک ٹائمز اور ایکسپریس میڈیا ایجنسی نے اپنی رپورٹس میں کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معمیر کو امریکہ کے صدر کی جانب سے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے قطر کے ساتھ امریکہ کی پارٹنرشپ پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ صاحب معمیر کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس کی ویکسین کی پہلی شپمنٹ کل پیر کے روز دوحہ پہنچ جائے گی۔ ریاست قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کیے گئے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 203 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,39,724 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔